میں درس قرآن کی فضیلت سے متعلق درخواست کروں گا استاد حدیث حضرت مولانا عبدالرشید صاحب ندوی حفظہ اللہ سے کہ آپ اپنے اس عنوان پر سامعین سے مخاطب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له۔ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، علماء کرام، شہر کے معزز موقر ذمہ داران، یہاں ہم لوگ درس قرآن مہم کو فعال بنانے کے سلسلے میں غور و فکر کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ کیسے ہم اپنے شہر سے آغاز کر کے پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں قرآن کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن وہ ہدایت کے لیے اترا ہے۔ جو سورہ فاتحہ کے بعد پہلی آیت ہے، اسی میں یہ بات ارشاد فرما دی گئی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ قرآن ہدایت ہے۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی رضامندی کی فکر کرتے ہیں، آخرت میں کامیاب ہونے کا دل میں جذبہ ہے، ان کو یہ کتاب رہنمائی دیتی ہے اور راستہ دکھاتی ہے، سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ اس میں تفضیل کے ساتھ استعمال کیا گیا، یہدی للتی ہی اقوم، یعنی ایک سیدھا راستہ اور ایک بہت سیدھا راستہ، وہ لفظ استعمال کیا، اقوم۔ تو یہ بات غور و فکر کرنے کی ہے کہ قرآن مجید کے نازل کرنے کا مقصد وہ اللہ رب العزت نے رہنمائی حاصل کرنا، اس میں غور کرنا، اس سے عبرت لینا، تذکرون اور یتدبرون القرآن، وتلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون۔ سمجھنا،
اس میں جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں ان سے عبرت حاصل کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا مقصد بیان فرمایا ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے، خاص طور سے وہ لوگ کہ جو عربی نہیں جانتے، ہم لوگوں نے قرآن مجید کو صرف ایک برکت کے لیے سمجھ لیا ہے، یا ثواب پہنچانے کے لیے اپنے مردوں کو اس کے لیے خاص کر لیا ہے ہم نے قرآن مجید کو، یا اپنے دن کے آغاز میں اس سے برکت حاصل کرنے پر اکتفا کر لیا ہے ہم نے۔ حالانکہ ان کا انکار نہیں ہے کہ یہ چیزیں قرآن مجید سے حاصل نہیں ہوتی ہیں، یہ فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، لیکن جو پہلا فائدہ ہے وہ ہے عبرت حاصل کرنا، نصیحت حاصل کرنا، اس سے رہنمائی لینا، تو وہ تو ہم نے بالکل چھوڑ دیا ہے۔ ہم علماء بھی اگر قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو تلاوت ہی کرتے ہیں عام طور پر، حالانکہ یعلمون اور تتفکرون اور تذکرون وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وہ تو ہم سے بھی یعنی غائب ہے یہ مقصد۔ تو یہ بات سوچنے کی ہے کہ خود ہم ہی پہلے تو قرآن مجید کے ساتھ صحیح معاملہ کرنے والے بنے، ہمارا ہی خود کا عمل ایسا ہو کہ قرآن مجید سمجھنا دو طرح کا ہمارا ہونا چاہیے، ایک تو تلاوت ہونا چاہیے اور ایک غور و فکر بھی ہونا چاہیے کہ ہم ایک آیت میں یا دو آیتوں میں قرآن مجید کی غور و فکر کریں۔ حدیث شریف میں باقاعدہ درس قرآن کا اشارہ ملتا ہے، باقاعدہ جو الفاظ ہیں اس سے جو ہم مسجد میں شکل دیکھتے ہیں کہ جمع ہو کر قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں آپس میں، صاف بالکل وہ قرآن مجید کے درس کی وہ شکل حدیث شریف میں موجود ہے، جو مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِي مَا بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، کہ جب کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوں، بیٹھیں، قرآن کی تلاوت کریں، یہ لفظ بھی آیا ہے، اور اس کے بعد ہے اور قرآن کا آپس میں درس لیں اور دیں، یتدارسونہ، آپس میں مذاکرہ کریں، اس پر غور و فکر کریں، یتدارسونہ درس قرآن اسی سے بنا ہے، یتدارسونہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قرآن مجید کے درس کو حاصل کرنا، ویتدارسونہ فیما بینہم، آپس میں، تو ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرماتا ہے، اپنے پاس کے مقربین کے سامنے اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرماتا ہے۔ تو کتنا عظیم مقصد ہے یہ قرآن مجید کا درس دینے والے کے لیے بھی اور درس سننے والوں کے لیے بھی، یہ آپس میں جب بیٹھیں گے تبھی یہ فائدہ ہوگا، یتدارسون کا، یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جبریل امین رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آتے وَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، اور قرآن کا مذاکرہ کرتے، اس میں قرآن مجید کی تلاوت اور درس اور
اس کے معنی پر غور کرنا سبھی شامل ہوگا، کیونکہ یدارسہ کا لفظ بھی آتا ہے اور یعرض کا لفظ بھی آتا ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور وارثین انبیاء ہیں ہم. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا ذمہ داریاں دی؟ رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ رسول بھیجا ہم نے جو قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے لوگوں کے سامنے، ویزکیہم لوگوں کے اخلاق سنوارتا ہے، ان کے دل کو صاف کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور کتاب ان کو سکھاتا ہے. یتلو کے بعد آیا ہے، تو تلاوت کرنا لوگوں کے سامنے یہ ایک کام یہ بھی ہے، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ قرآن سکھانا اور حکمت سکھانا یہ بھی ایک کام ہے. بالکل صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت اور نیابت کے تقاضے سے ہم پر عائد ہوتا ہے کہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم، اور تعلیم میں تلاوت کے علاوہ بات ہے معانی سکھانا ہے. اصل جو تعلیم میں بات ہے وہ ناظرہ پڑھانا نہیں یا تجوید سکھانا نہیں، یہ تو یتلو علیہم میں آئے گا، لیکن یعلمہم میں معانی سکھانا ہوں کو، اس کے مفہوم اور مضامین ان کے سامنے کھولنا. اور اللہ تعالیٰ نے تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری دی. ایک جگہ تو صرف یہی فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ قرآن مجید آپ پر نازل کیا تاکہ آپ واضح کریں جو ان کے اوپر نازل کیا گیا ہے اس میں کیا بات ہے، کیا سکھایا جا رہا ہے، کیا پیغام دیا جا رہا ہے، آپ اس کو واضح کریں. تو ہم نبی کے وارثین ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے تقاضے سے ہم پر عائد ہوتا ہے یہ فریضہ. تو اس لیے یہ کام معمولی نہیں ہے. علماء کے اوپر خاص قرآن سے اور حدیث سے یہ بات عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کام کو انجام دیں، کسی بھی شکل میں وہ اس کو انجام دیں، چاہے چھوٹی شکل ہو یا بڑی شکل ہو. اس سے اگر گریز کرتے ہیں تو وہ اپنی ذمہ داری سے گریز کرنے والے سمجھے جائیں گے. تو قرآن مجید کو ہمیں عبرت کے لیے پڑھنا ہے اور امت کے سامنے بھی ایسے ہی پیش کرنا ہے. ایک واقعہ سناتے ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا معاملہ ہونا چاہیے کہ رہنمائی حاصل کرنا، اس میں تلاش کرنا، اپنی زندگی کے خط و خال، اپنی شخصیت اور اپنے اخلاق کے بارے میں رہنمائی قرآن مجید میں کیا ہے یہ بات تلاش کرنا، یہ ہے اصل. ایک بزرگ ہیں حضرت احنف بن قیس، مشہور تابعی ہیں، اور جن کا حلم اور عقل اور سمجھ اور فراست ضرب المثل ہے. حلم احنف مشہور ہے، بلاغت میں ان کی بردباری اور سمجھداری کی مثال پیش کی جاتی ہے. تو احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں واقعہ ہے جو محمد ابن نصر مروزی نے اپنی کتاب قیام اللیل میں ذکر کیا ہے. وہ واقعہ کہ ایک مرتبہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آیت ان کے ذہن میں آئی، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. اس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے، اس میں تمہارا ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ فیہ ذکرکم میں مفسرین کے الگ الگ اقوال ہیں کہ فیہ شرفکم، اس کتاب میں تمہاری عزت ہے، تمہارا وقار اور تمہارا مرتبہ اس سے وابستہ ہے. ایک معنی یہ بھی بتائیں، ایک معنی کہ تمہاری بات اس میں ہے، تمہارا تذکرہ ہے. ایک یہ ہے کہ تمہارے لیے نصیحت
اور تمہارے دین اور دنیا کے احکام اس میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میرا ذکر اس میں کہاں ہے، لاؤ مصحف شریف لاؤ، علیہ بالمصحف۔ وہ معنی انہوں نے لیے کہ میری بات اس میں ہے، تو میں دیکھوں کہ میں کس حال میں ہوں، قرآن سے کیا مجھے معلوم ہوتا ہے اپنے بارے میں، میں اپنے لیے آئینہ بناؤں قرآن شریف کو۔ تو وہ قرآن شریف کو دیکھتے رہے، پڑھتے رہے۔ بعض آیتیں اہل ایمان اور متقین اور عباد الرحمن کی شان بیان کرنے والی وہ آئیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہے اور اعلیٰ اوصاف ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ رات میں وہ بستروں سے جدا رہتے تھے، بہت کم سوتے تھے، وبالاسحار هم یستغفرون، سحر میں اللہ کے سامنے اٹھ کر معافی مانگتے ہیں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالهم حق للسائل والمحروم۔ اور دوسری آیت گزری کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ کے نیک بندوں کے یہ اوصاف ہیں۔ کہیں تذکرہ ہوا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ پڑھ رہے تھے، غور کر رہے تھے، کہنے لگے کہ لست اجد نفسی مع ہؤلاء، لست اعرف نفسی، میں تو اپنے آپ کو ان لوگوں میں نہیں پاتا ہوں، کہ میری تو یہ شان نہیں ہے، تو میں دیکھوں کہ میری کیا بات ہے قرآن مجید میں۔ تو رونے لگے بیچارے، یہ تو میری حالت نہیں ہے اتنی اچھی۔ پھر کافروں کا اور فساق و فجار کا اور جہنمیوں کا جو بیان ہے قرآن شریف میں، وہ انہوں نے پڑھا کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ جب ایک اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل وہ تنگ ہو جاتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے۔ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، کہ جب اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا جاتا ہے تو وہ تکبر کرتے ہیں۔ انہوں نے پڑھا کہ جہنمیوں کا تذکرہ، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین، تو فوراً پکار اٹھے اللہم انی ابرؤ الیک من ہؤلاء، یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ان لوگوں میں شامل ہوں، میں ان میں نہیں چاہتا، آپ مجھے ان میں نہ بنائیے۔ اب میرا ذکر کہاں ہے قرآن میں؟ یہ بھی نہیں ہے، یہ تو بہت اعلیٰ، اور یہ تو میں کافر ہوں کیا، اللہ کا ایک منکر ہوں میں، یہ بھی میں نہیں، اللہ تعالیٰ میں پناہ مانگتا ہوں میں ان میں شامل ہو جاؤں۔ پھر کہنے لگے آخر میں میرے لیے کیا ہے قرآن مجید میں؟ تو پھر ایک آیت آئی، اس میں ان کو کچھ اطمینان نصیب ہوا، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور الرحیم، کہ کچھ اللہ کے بندے، کچھ دوسرے ہیں جو اس حالت میں ہیں کہ گناہ گار ہیں لیکن گناہوں پر نادم ہیں، گناہ کا اعتراف کرتے ہیں۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم، گناہ کا اقرار ہے ان کو، خلقوا عملا صالحا، نیک عمل بھی ہے ان کی زندگی میں، لیکن وآخر سیئا، برے عمل کی آمیزش بھی ہے۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، لیکن ندامت ہے، ان کو شرمساری ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے، گناہوں کے دلدل سے نکال لیجئے۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر مہربانی فرمائے گا۔ تو کہنے لگے مجھے امید ہے کہ میں ان کے ساتھ رہوں گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سے مجھے توقع ہے کہ میرا ذکر یہ ہے۔ تو ان کو بڑا اطمینان ہوا کہ میرے بارے میں بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔
واقعی اگر آپ دیکھیں یہ احساس ہے میرا کہ آپ کی کوئی بھی حالت ہو، مثال کے طور پر کوئی حادثہ آپ کے سامنے پیش آیا ہو، کوئی بھی حادثہ، کوئی بھی، کسی کے انتقال کا ہوا ہو، مالی کوئی نقصان ہوا ہو، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہو، آپ کی دکان جلی ہو، مکان جلا ہو، کوئی بھی واقعہ آپ کے سامنے پیش آیا ہو، یا خوشی کوئی آئی ہو، کوئی چیز آپ کو ملی ہو بڑی قیمتی، کسی کی ولادت ہو، کوئی کامیابی ہو، کوئی بڑا تمغہ ملا ہو، یا اور بھی کوئی حالت ہو، غریبی ہو، امیری ہو، مالداری ہو، یا بیماری ہو، صحت ہو، طاقت ہو، عزت ہو، ذلت ہو، کوئی بھی آپ کو حالات پیش آئے ہوں، جس حالت میں بھی ہوں آپ، اور آپ قرآن مجید کو کہیں سے بھی کھول لیجئے، یہ نہیں کہ چھانٹیے، آپ بس علی الاتفاق قرآن مجید کھول لیجئے اور آپ پڑھنا شروع کیجئے، آپ کو لگے گا یہ رہنمائی کر رہی ہے اسی حال میں میرے بارے میں، جو بھی میرے سامنا ہے جس حالت کا، اس کے بارے میں یہ فرما رہا ہے قرآن مجید، آپ کو ایسا محسوس ہوگا۔ تو یہ ہے قرآن مجید کی شان، یہ اور کسی کتاب میں نہیں ملے گا، یہ اس سے مجھے کیا سروکار یار، چھوڑو وہ آگے بڑھ جائے، لیکن قرآن مجید میں آپ کو ہر جگہ وہی حالت اور اسی کے بارے میں رہنمائی ملے گی آپ کو، یہ ہے قرآن مجید کی شان۔ تو اسی طریقے سے ہم کو پیش کرنا ہے امت کے سامنے، کہ تاکہ وہ سمجھے کہ ہمارے مسائل کا حل ہے اس میں، ہمارے عقائد اس میں بتائے جا رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا جا رہا ہے، قرآن مجید میں یہ بتانا ہے ہمیں ایمان کیسے ہمارا وہ خالص ہو اور کامل ہو، اور آخرت کا تصور، یہ قرآن، اللہ کی نشانیاں، اللہ کا تعارف، اللہ کی قدرت، یہ قرآن مجید بھرا ہوا ہے۔ ہم لوگ کبھی غور ہی نہیں کرتے ہیں کہ اللہ کی نشانیاں کتنی پھیلی ہوئی، قرآن مجید میں یہی ملے گا، آیات، انعام، اور ہر چیز میں، وفی انفسکم، تمہارے روئے میں، تو یہ سب بیان کرنے کی باتیں ہیں۔ معاشرت، اخلاق کے بارے میں قرآن مجید رہنمائی کرے گا، دولت کے بارے میں کیا ہمارا رویہ ہو، رہنمائی کرے گا، لوگوں کے ساتھ کیا طور طریقہ ہو، رہنمائی کرے گا، اور دنیا میں کیسے رہیں قرآن مجید رہنمائی کرے گا، جینا سکھائے گا قرآن مجید، جینے کا سلیقہ سمجھائے گا قرآن مجید۔ آج کل جینا ہی نہیں آ رہا ہے، سب کچھ ہو گیا، جو کسی نے کہا ہے نا کہ ہوا میں اڑنے لگے اور پانی میں تیرنے لگے، ہوا میں پرندوں کی طرح سے اڑنے لگے اور سمندر میں مچھلی کی طریقے سے تیرنے لگے، لیکن زمین پر انسان کی طریقے سے چلنا نہیں آیا، وہ قرآن مجید ہمیں بتائے گا کہ کیسے چلو، قرآن مجید بتائے گا کہ کیسے انسان کی طریقے سے رہو۔ تو یہ ہماری ضرورت ہے، سب کی ضرورت ہے، جو درس قرآن دیں گے ان کو زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ دو فائدے، ایک تو خود ان کی زندگی سنورے گی، خود ان کے اخلاق اچھے ہوں گے، خود وہ اپنے اوپر منطبق کریں گے قرآن مجید، اور دوسری ذمہ داری جو اللہ نے عائد کی ہے کہ امت کو یہ قرآن پہنچائیں، وہ ذمہ داری ادا ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو بہت اہم کام ہے، وہ اس کے بارے میں ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، مشورہ کرنے کی ضرورت ہے، اور عزم ہمیں پختہ کرنے کی ضرورت ہے، عزم مصمم کر کے یہاں سے اٹھیں انشاءاللہ تعالی۔ یہی ہماری آپ سے گزارش ہے، اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی النبی وعلی آلہ وصحبہ۔